قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مزاح ہیں آنکھیں تو الشمس چہرہ، مزاح ہیں آنکھیں تو الشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب قرآن کریم کے آیات سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مستفیض فرما رہے تھے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل بسلسلہ عرس خواجہ خواجگان مہرہ شریف ہے۔ اس عظیم الشان محفل کی صدارت عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ امام العارفین، مبلغ یورپ، مرد کلندر جو تخت کے سکندر بھی ہے، حضور پیر جہاں بادشاہ قاسمی، والی مہرہ شریف، ولی عہد مہرہ شریف فرما رہے ہیں آج کی اس پرکار محفل کی زیر سرپرستی سفیر عشق رسول، عالم مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی،
مرکزی امیر انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل مہرہ شریف، آپ فرما رہے ہیں آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی اور خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ضیاء احمد شاہ مشہدی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ زیبیش جادہ نشین عالیہ دربار عالیہ کنارہ شریف گجرات اور دیگر تمام وابستگان مہرہ شریف، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خوشبختی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں فیضان قاسم سے مالا مال فرمائے۔ کریم آقا کے حضور ہدیہ کی پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں نہایت ہی محترم مقام واجب التعظیم جناب ساجد محمود قاسمی صاحب کہ وہ آئیں اور کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ پرزور استقبال، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فیضان قاسم، فیضان قاسم، فیضان قاسم، دربار عالیہ مہرہ شریف۔ کہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد فاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیے
دیتے ہیں انداز ایجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں آنکھ ملائی تھی بات بڑھائی تھی آنکھ ملائی تھی بات بڑھائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں جی چاہتا ہے بے جوں تحفے میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے بے جوں تحفے میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ بے خود کیے دیتے ہیں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک صبح و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور سفر کا آغاز جب کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خطاب
دعا کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا الحاج قاری خادم حسین چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں ایمان کے نور سے مصفوف فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قاسم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد صدر محفل حضرت صاحبزادہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر جہاں زیب قاسمی مدد اللہ العالی، مہمان خصوصی مبلغ اسلام اور قائد اتحاد المشائخ مبلغ یورپ مبلغ ایشیا حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد فضیل ایاز قاسمی مدد اللہ العالی، پیر طریقت رہبر شریعت مہمان محترم حضرت قبلہ پیر سید ضیاء احمد شاہ صاحب مشہدی مدد اللہ العالی، دیگر جید اور مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور برادران طریقت، حاضرین و سامعین، آج کا یہ عظیم الشان اور سراپا قدس جس میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے آپ آئے. میری بھی نیت میں یہی ہے، اور اگر کہیں کمی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے دوری، اللہ کے لیے قرب جب ہو تو وہ انسان اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ رومی کشمیر کا شعر نہیں ہے، یہ امام محمد رضا کا فرمان نہیں ہے، یہ کملی والے کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو حضرات گرامی، کیونکہ آپ بھی اور میں بھی اللہ کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اصلاح نفس اور اصلاح اعمال کے لیے، بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جھکنے والی زمینوں کو اٹھا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاتے ہیں. عزیز محترم جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں مزید برکت و رحمت و کثرت عطا فرمائے. کیونکہ اس سے مجھے بھی تھوڑا سا تعلق رہا ہے، بڑا اچھا اعلان فرما رہے ہیں. میں اس محفل پاک میں مہمان نہیں، میں میزبان ہوں. میں اپنے گھر میں آیا ہوں، مگر انداز تو دیکھو اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں. حضرات میں تقریر کی غرض سے نہیں، بلکہ میں پچھلے عرس میں شاید نہیں حاضر ہو سکا. حاج صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ شاید کہیں کوئی میلاد شریف کا یا کوئی اور پروگرام تھا، تو میں وہاں چلا گیا تھا. میں ہر عرس یا بڑا کوئی پروگرام ہو اس میں حاضری
اپنے تائیں سعادت سمجھتا ہوں. اور خدا شاہد ہے مسجد میں کھڑا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے ویسے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے ابھی جسمانی دوائی بھی لینی ہے, بات ٹیسٹ کر رہا ہوں, لیکن میں ان کا موت کی دوں. ایک تو طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا تواضع کند ہوش مندے گزی نہت شاپ پر میوہ سر بر زمین. ڈاکٹر صاحب حالانکہ مشائخ کے تھوڑے بہت یہ اختلافات بھی ہوتے, کوئی ایسی بات میں کہنا گزروں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہر عالم مشائخ میں سے ہر شیخ کامل ان سے پیار کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرکزی دربار علی مولا شریف، اذان قاسم، اذان قاسم. ہم اس شخصیت سے پیار کریں, محبت کریں تو یقیناً اللہ کی ذات خوش ہوگی. ڈاکٹر صاحب قبلہ روحانی معالج بھی ہے اور جسمانی معالج بھی ہے. عرصہ دراز تک جسموں کو ٹھیک کیا, پھر جب کچھ نظر آ گئی تو میں سمجھتا ہوں پیچھے سے ہی حکم ہوتا ہے. جیسے وہ داتا صاحب کو تھا حکم کہ جاؤ جا کر وہاں ہندوستان میں جا کر تبلیغ, اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا, تو آپ نے عرض کیا حضور میرے پیر و مرشد, میرے پیر بھائی وہاں میرا حسین زنجانی موجود ہے, لیکن پیر کا حکم تھا چلے آئے. تو مقصد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ڈیوٹی مدینہ پاک سے لگی, یہ اللہ والوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کمپلیکس میں عرصہ دراز تک جسمانی علاج کرتے رہے, اور پھر ایک وقت آیا کہ ارشاد ہوا اب جسموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی روح کو بھی زندہ کیا. جسم بیکار ہو جائے تو بات پھر بھی بن جاتی ہے, اور روح مر جائے تو پھر یہ سب کچھ یہی ہے نا, اذا صلحت صلحت کلہ و اذا فسدت. تو اللہ تعالیٰ, میں ڈاکٹر صاحب کا اور آپ یہاں کے منتظمین حاجی صاحب یا حاجی صاحب جیسے ساتھی ڈاکٹر صاحب کو ملیں, اور قبلہ پیر صاحب کو, یہ بھی بڑی سعادت ہے. حاجی صاحب, اب میں ساری انتظامیہ کے ایک ایک کا نام لوں تو بڑا وقت گزرے گا. یہ حضرات اپنے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی کما گئی. اچھا معاون, اچھا ساتھی جو ہے نا مل جانا آج کے دور میں. کیا نبی پاک نے دعا نہیں کی تھی یا اللہ عمر بن حشام یا عمر ابن خطاب کو ان میں سے ایک مجھے دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے. تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کو, قبلہ پیر صاحب کو ایسے ساتھی ملے ہیں, آج ہمیں فخر ہو. اس طرف کوئی رخ نہیں کرتا تھا, کئیوں کو کہا اس وقت پہلے بھائی حیدر شاہ میں جگہ, تو اب حیدر شاہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا, محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب ادھر کا دورہ کیا, ادھر نظر پڑی تو سمجھا کہ ضرورت ہے اس بات کی. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا اہل علم پر احسان, اگر آپ یہاں مرکز اور قدم نہ رکھتے تو آپ سمجھتے ہیں نا, پھر لوگ تو تیار بیٹھے تھے. یہ مدینہ مسجد ہمارے علامہ ظہور احمد چشتی صاحب, اللہ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی ناز ہے, تجھے بدلا ہے زمانے میں تجھے, مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. قبلہ چشتی صاحب بھی جانتے ہیں کہ جس وقت یہ مدینہ مسجد بنی تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہمارے تو کمر میں چھرا گھونٹ دیا ہے, کیونکہ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرف کہتے ہیں نا شبنم کے آنسوؤں کو کب دیکھتی ہے دنیا, کرتے ہیں سب نظارہ کھلتی ہوئی کلی کا. آج تو یہ نظارہ نظر آ رہا ہے نا, لیکن قبلہ پیر صاحب, ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی اور معاونین نے جتنی یہاں قربانی دی ہے, آج الحمدللہ اگر نگینہ مسجد اور مدینہ سے, مدینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی صاحب موجود ہیں, نگینہ اس لیے کہ میں موجود, آج الحمدللہ ہم سے اگر یہ ڈبل حال ہوگا نا, ہمارے ہاتھوں پر شکل, ماتھوں پر شکل نہیں آئے گا. خدا کی قسم ہم خوش ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا نہیں بلکہ اہل اسلام, اہل محبت, اہل عشق اور اہل اللہ کا یہ مرکز ہے. اللہ اس کو قیام اور دوام عطا فرمائے. میں دعاؤں کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا ہے تو میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں, اسی کے ضمن میں دو تین باتیں. یہ اہل اللہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ظاہراً ہمیں یہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, خاک سارا نے جہاں رابہ حکارت منے کر تجھے دانی کی دری کرتے سوارے باشد. یہ اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں تو کبھی غور کریں اللہ اللہ کرنے سے ان کو ملتا کیا ہے, اللہ اللہ کرنے سے ان کو. تو مولانا رومی فرماتے ہیں یاد او سرمایہ ایمان بود, صبح بھی ان کی یاد کر, شام بھی ان کی یاد کر. یاد کرنا تیرا کام, ایمان ادھر سے آتا ہے, اس میں برکت ہے. یاد او سرمایہ ایمان
اور جب یہ یاد کرتے کرتے اس کو یاد کرتے کرتے پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ آج دیکھیں نا کہیں موڑا شریف کے نعرے لگ رہے ہیں, کہیں گولڈا شریف کے نعرے لگ رہے ہیں, دیکھا نہیں, فقیری میں زندگی گزاری. تو مولانا روم فرماتے ہیں ان کی فقیری کو دیکھتے ہو تو اس پر بھی کوئی غور کرو نا کہ یاد سرمایہ ایمان بود. اور پھر کیا ہوا؟ ہر گدا از یاد سلطان بود. آپ نے شعر سنا, مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, ارے بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرات علماء کرام. اللہ والوں کی محفل میں آنے سے ان کے ساتھ دوستی لگا, انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. زندگی تو یار گزر ہی جانی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, زندگی گزر جائے گی. لیکن جب ان کے ساتھ لگے گا نا, یہ لگے ادھر, اور سنا ہوا نا کہ لکڑی کے ساتھ لوہا لگ جائے وہ بھی تر جاتا ہے. اللہ والوں سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ حشر نشر فرمائے گا. دنیا بھی اچھی اور وہ بھی اچھی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. سبحان اللہ. جو اچھا عمل کرتا ہے نا, مرد ہو یا کیسی مساوات ہے اسلام, اچھا عمل کرے, ہو مومن, تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی یہ زندگی بھی اچھی کر دیں گے, قبر کی زندگی بھی اچھی, حشر کی زندگی بھی اچھی, یہاں بھی اچھا. اور پھر اللہ کے ڈر سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اچھے عمل کیے اللہ کے خوف سے ڈر. یہ اللہ والے مجھے آپ بتائیں اور کیا درس دیتے ہیں؟ موڑا شریف میں خواجگان موڑا شریف حضرت بابا محمد قاسم رحمت اللہ کیا درس دیتے تھے؟ جو آتا تھا دلوں سے, قلب سے اس کے ذکر جاری ہو جاتا تھا. یہی ہے نا, یہ اندر والا ٹھیک ہو جائے نا, سارا جسم تو وہ کیا بس نظر ڈالتے, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. آتا تو کچھ اور کہتا, لیکن جب جاتا تو پھر بولی مرشد والی بول. جب جاتا تو زبان پر اللہ 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 کلمہ شریف, وہ پہاڑ بھی ساتھ گونج رہے. اللہ تعالیٰ ایسا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف سے, میرے ڈر سے ڈر گیا, مجھ سے ڈرا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, آئی کمی وقار میں. حضرات گرامی ان کی زبان پر, پھر زبان تو زبان ہے نا, اللہ والوں کی قبریں بھی آج زندہ ہیں. وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے, شک ہوئے تے تک لے سجنا قبرہ تے دیوے بلدے. اب یہ کئی معنوں میں آ جاتا ہے, قبرہ تے دیوے بلدے. آپ یہ نہ سمجھے کہ لائٹ جل رہی ہے, چراغ بلب جل رہا ہے. ارے قبروں پر دیوے بلنے سے مراد ہے آج بھی کوئی گزرتا ہے تو قبر پر سلام کر دیتا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یاد سرمایہ. اور پھر دیکھو میں نے پہلے عرض کیا نا, خواجگان موڑا شریف اس کی صفائی کرتے ہیں, گولڈا شریف یہ اندر والا صاف ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا, اور یہ جو اللہ والے اسی کو ٹھیک کرتے ہیں. نظر کہاں ہوتی ہے؟ دل پر. بولو کہاں ہوتی ہے؟ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, اللہ والے جی ویکھن تے نظر ادھر ہوتی ہے نا. کوئی تھوڑا بہت میل کچھ ایل ہو تو پھر وہ نظر سے, فقط نگاہ سے. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جب ٹھیک ہو جائے نا, دل بدست آور کے حج, یہ میں نہیں کہتا, یہ کوئی 100 سال پیچھے والا مولوی نہیں کہتا, یہ مولانا روم فرماتے ہیں جن کو سب اپنا قائد سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبرست. اور از یہ مفتی صاحب بیٹھے مسئلہ ان سے بولے, میں ان کے شعر پر ہوں. از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست. ہزاروں کعبے ایک طرف, پھر تیرا دل ایک طرف. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے, علماء سے پوچھیں, میں تو ان کا جوڑے اٹھانے والا ہوں.
سرکار نے بیت الملتزم کے سامنے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا